ہمارے گھر کے برابر میں ایک چھوٹا سا پختہ مکان تھا جس میں ایک اسکول ٹیچر ارشد میاں رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ جب تک ماسٹر صاحب کی صحت نے ساتھ دیا وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزر اوقات کرتے رہے۔ پھر جب بیمار ہو گئے تو ٹیوشن پڑھانا چھوڑ کر بستر پر پڑ گئے۔ دمے کے مریض تھے، بیماری نے زور پکڑا اور راہی ملک عدم ہو گئے۔ عدت تک بیوی گھر سے نہ نکلی، لیکن یہ سفید پوش لوگ تھے۔ جمع پونجی نے تھوڑا عرصہ ساتھ دیا۔ اب گزر اوقات کا مسئلہ تھا۔ ان کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو برے وقت میں آڑے آتا یا ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ ارشد میاں کی بیوی نیک، اتوار، سگھڑ اور خاموش طبع لیکن ان پڑھ تھی۔ گھریلو کام کاج کے سوا کوئی دوسرا ہنر نہ جانتی تھی۔ بیٹی گل رخ کو بھی پڑھنے لکھنے سے کچھ ایسا شغف نہیں تھا۔ باپ کی ڈانٹ اور ماں کی پھٹکار سے مارے باندھے 8ویں تک پڑھا اور 9ویں میں اسکول چھوڑ دیا۔ جب نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تو نصرت بی بی نے قدم باہر نکالا۔ سب سے پہلے ہمارے گھر آئیں، اپنی مجبوری بتا کر گھر کا کام کرنے کے لیے اندیہ ظاہر کیا۔ امی نے انہیں رکھ لیا۔ وہ سگھڑ تو تھیں، امی جان کو ان کے آ جانے سے بہت آرام ملا۔ انہوں نے گھر کا سارا کام ہی ان پر چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی گویا خالہ نصرت کے آ جانے سے سکون مل گیا۔ وہ صبح 7 بجے آ جاتی اور 4 بجے تک ہمارے گھر ہی رہتی۔ ناشتہ، کھانا، کچن سب انہی کے ذمے تھا۔ تمام کام سمیٹ کر اپنے گھر جاتی۔ دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھا لیتی اور بیٹی ماہرخ کے لیے امی انہیں کھانا ساتھ کر دیتی۔ تنخواہ کے علاوہ بھی وہ خالہ جی کو ضروریات زندگی کے لیے کافی کچھ دے دیا کرتی تھیں تاکہ اس شریف عورت کو کسی دوسرے گھر نہ جانا پڑے۔ وقت گزرتا رہا، سردی ہو یا گرمی وہ وقت مقرر پر آ جاتی تھی۔ کبھی چھٹی نہ کرتی، طبیعت ٹھیک نہ ہو تو تب بھی آ جاتی۔ تب امی ان کو زبردستی چھٹی دے کر گھر بھیج دیتی۔ چند سال تک وہ باقاعدگی سے کام پر آتی رہیں، لیکن اب کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ان سے کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو امی جان ان کو گاڑی میں ہسپتال لے گئی۔ وہ 2 دن ہسپتال میں رہ کر فوت ہو گئی۔ ہم سب کو ان کی اچانک وفات کا دکھ ہوا۔ تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، لیکن اب مسئلہ تھا ان کی لڑکی گل رخ کا۔ اس کی عمر ان دنوں 17 سال کی ہو گئی۔ وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ خدا جانے ننیال اور ددیال والے کیوں نہیں پوچھتے تھے۔ اب اس لڑکی کا ہم لوگوں کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ وہ اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا امی اس کو اپنے ساتھ لے آئیں اور کرائے کا مکان مالک نے واپس لے لیا۔ گل رخ نے ہمارے گھر آتے ہی ماں کی کمی کو پورا کر کے تمام کام سنبھال لیا۔ ہم سب اس کے ساتھ پیار بھرا سلوک رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ جب ہمارا ملازم چھٹی کر لیتا تو گل چادر اوڑھ کر خود سامنے سٹور سے ضرورت کی چیزیں لے آتی۔ حالانکہ امی منع بھی کرتی تھیں کہ باہر مت نکلا کر، وہ زمانہ ٹھیک نہیں۔ وہ جواب دیتی، خالہ جی میں اچھی طرح چادر اوڑھ کر اور منہ ڈھانپ کر جاتی ہوں، کسی کو کیا پتا کون ہے، سودا بھی تو لانا ہوتا ہے۔ ایک دن نمک ختم ہو گیا، وہ ہانڈی پکا رہی تھی، تبھی اس نے چادر اوڑھی اور امی سے پیسے لے کر سٹور کو چلی گئی۔ واپسی پر جب وہ سڑک پار کر رہی تھی ایک گاڑی نے گل کو ٹکر مار دی۔ وہ سڑک پر گر گئی۔ گاڑی والے نے فوراً گاڑی روک لی اور گل رخ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اتفاق سے وہ میڈیکل کالج کا طالب علم تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کی چادر پر خون لگا ہوا ہے، وہ زخمی ہے، فوراً اسے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ گل رخ ہوش میں تھی، اس کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن اس کی کلائی میں کانچ کی چوڑیاں تھیں جو سڑک پر گر جانے کی وجہ سے بازو میں چبھ گئی تھیں اور بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اس طالب علم کا نام ممتاز تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور حلیے سے شریف گھرانے کی لگتی ہے۔ اس نے گھر کا پتہ پوچھا اور مرہم پٹی کرانے کے بعد اسے ہمارے گھر کے دروازے پر چھوڑا اور جاتے ہوئے بولا کہ کل پھر پٹی کرانی ہے، میں کل شام کو آؤں گا، تم تیار رہنا اور چاہو تو گھر سے کسی کو ساتھ لے لینا۔ اگلے روز وہ آ گیا۔ ہم نے دیکھا کافی مہذب اور خوبصورت نوجوان تھا۔ بھائی نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، امی نے چائے وغیرہ دی، پھر اس کی گاڑی میں گل رخ ہسپتال چلی گئی۔ ساتھ میں میرا چھوٹا بھائی بھی گیا۔ 4 بار اسی طرح پٹی کرانی پڑی۔ ہر بار ممتاز خود آتا اور گل اس کے ساتھ ہسپتال جاتی رہی، یہاں تک کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پٹی کرانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، ممتاز پھر نہ آیا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ایک زخم ٹھیک ہوا ہے مگر ایک دوسرا زخم ان کے دلوں کو گھائل کر چکا ہے۔ کچھ دن گزرے کہ ایک روز گل رخ پڑوس میں جانے کا کہہ کر کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ امی کو پتہ نہ چلا کہ وہ ڈاکٹر ممتاز کے پاس گئی ہیں۔
امی تو اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور ہم سب اسکول کالج چلے گئے تھے۔ ممتاز کو پہلی نظر میں ہی گل پسند آ گئی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے، ماں باپ مر چکے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے، تو اس کو گل رخ سے ہمدردی ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیسے اس لڑکی سے شادی کروں۔ ایک دن وہ امی کے پاس آیا۔ امی نے کہا، بیٹا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر گل راضی ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تم ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لو اور اپنی والدہ کو ہمارے پاس لے آؤ تو ہم اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ یہ ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہے، تبھی ہم تسلی کر کے عزت سے بیانا چاہتے ہیں۔ ممتاز جانتا تھا اس کے والدین اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، لہذا اس نے سوچا کہ ان کے درمیان میں ڈالنا مسئلے کو الجھانا ہوگا۔ اس کی ایک بہن فاطمہ ملتان میں رہتی تھی۔ ممتاز نے اسے فون کر کے اپنی مدعا بتایا۔ اس کی بہن نے کہا، جب تک میں لڑکی کو نہ دیکھ لوں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، اور یہ بھی کہ وہ کیسے لوگوں میں رہتی ہے۔ فاطمہ نے اپنے والدین کو بھی فون پر بتا دیا کہ ممتاز بھائی کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جس کے والدین حیات نہیں۔ یہ یتیم لڑکی اپنے پڑوسی کی فیملی کے ساتھ ان کی کوٹھی میں رہتی ہے، اور کوٹھی کی مالکہ جس نے لڑکی کو بیٹی بنا لیا ہے، اس کی شرط ہے کہ رشتہ تبھی دیں گے جب ممتاز کے بہن بھائی اور والدین رشتہ لینے آئیں گے۔ فاطمہ کے باپ نے سختی سے بیٹی کو خبردار کر دیا، تم ہرگز وہاں مت جانا، کیونکہ ممتاز کی شادی میں اپنی بھتیجی سریا سے کروں گا۔ ہم نے بچپن میں اس کے ساتھ بات پکی کر دی تھی، یہ ہم بڑوں کا فیصلہ ہے، تم یا تمہارے شوہر کو درمیان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کے ڈر سے فاطمہ گل کو دیکھنے نہ آ سکی۔ تبھی ممتاز نے گل رخ کو فون کیا کہ تم کسی طرح 2-3 گھنٹے کے لیے میرے ساتھ ملتان چلو اور میری بہن سے مل لو۔ اس فون کے بارے گل نے ہمیں نہ بتایا، اور ایک دوپہر جب سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو وہ مظفر گھر سے ملتان ممتاز کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ بتاتی چلوں کہ مظفر گڑھ شہر ملتان سے آدھا گھنٹے سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ فاطمہ ہر صورت اپنے بھائی ممتاز کی خوشی چاہتی تھی، وہ اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے گل کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی اور لڑکی کو پسند کر لیا۔ بولی، میں تمہارا رشتہ لینے اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ ضرور آتی، لیکن والد صاحب کی وجہ سے نہیں آ سکتی۔ البتہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم اور بھائی خود ہمارے پاس آ گئے تھے، اس طرح میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں۔ گل رخ کے لیے یہ کڑی آزمائش تھی، لیکن وہ ہر صورت ممتاز سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ اچھا بھی تھا کہ اس غریب لڑکی کی شادی ڈاکٹر سے ہو جاتی تو اس کی زندگی بدل جاتی۔ اس نے اس وقت اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لیا جس میں اس نے ہمیں شامل نہیں کیا، تاکہ بعد میں ہم ممتاز کے والد کے ہاتھوں پھنس نہ جائیں۔ اس نے صرف فون کر کے ہم کو اطلاع دی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں ممتاز کی بڑی بہن کے گھر ملتان میں ہوں اور میرا نکاح وہ اور اس کے شوہر ممتاز سے کروا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ ادھر فاطمہ نے بھائی اور گل کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا اور اپنے والد کو فون کیا کہ بھائی ممتاز لڑکی میرے گھر لے آئے اور بضد ہیں کہ وہ یہاں نکاح کریں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم طریقے سے ان کی ضد کو پورا کر دیں، ورنہ یہ کورٹ جا کر شادی کر لیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ یہی بات فاطمہ کے شوہر نے بھی سسر کو سمجھانا چاہی۔ سسر نے کہا کہ ان کو بٹھاؤ، میں خود آ رہا ہوں اور اپنی موجودگی میں اس فریضے کو سر انجام دیے دیتا ہوں۔ وہ گاڑی میں ملتان پہنچ گئے۔ ممتاز کو اس کے والد دوسرے کمرے میں لے گئے اور پوچھا، آخر تم کیوں اس اجنبی لڑکی سے شادی پر بضد ہو؟ وہ بولا، یہ یتیم لڑکی ہے لیکن ایک استاد کی بیٹی ہے اور شریف گھرانے سے ہے، اور جس گھر رہتی ہے بے شک آپ ان لوگوں سے بھی مل لیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ ہم ان کو اس لیے بتا کر نہیں آئے کیونکہ ان کی بھی یہی شرط تھی کہ میں اپنے والدین کو لاؤں تو ہی وہ اپنی اس منہ بولی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں گے، اور آپ وہاں آنے پر تیار نہ تھے۔ بابا جان، یہ لڑکی یتیم ہونے کی وجہ سے ہمدردی کی مستحق ہے اور ہم اس کو دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اس لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ باپ کو بیٹے کی اس گستاخی پر غصہ آیا اور اس نے بیٹے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ کہا کہ ان شریف لوگوں کو بتائے بغیر تو ان کے گھر سے لڑکی کو اغوا کر کے لے آیا ہے تاکہ ہم برے پھنسیں یا ان کی بدنامی ہو۔ کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے تم کو میڈیکل میں داخلہ دلوایا تھا اور اتنا پڑھایا کہ تم کسی کی لڑکی بھگا کر لے آؤ؟ اور یہ لڑکی کیسی ہے جو تمہارے کہنے پر اپنے محسنوں کو بتائے بغیر گھر سے نکل پڑی؟ اب سیدھے طریقے سے اس کو وہاں پہنچاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ابھی اس لڑکی کو گھر سے نکلے 5 گھنٹے ہوئے ہوں گے، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ یہ رات پہلے اس گھر واپس پہنچ جانی چاہیے، چاہے تو فاطمہ اور اس کا شوہر تم لوگوں کے ساتھ چلے جائیں اور اس کو ان کے گھر چھوڑ آئیں، لیکن فاطمہ کے شوہر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی خود کوئی بہانہ بنا لے گی کہ کسی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی یا جو اس کی مرضی کہے، میں جاؤں گا اور نہ ہی اپنی بیوی کو بھیجوں گا، نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ تو یاد رکھنا
ممتاز کی شادی میں سریا سے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر باپ تو چلا گیا، بیٹی باپ کا منہ تکتی رہ گئی۔ شور کی آواز سن کر دوسرے کمرے میں بیٹھی گل رخ بھی سہم گئی۔ سوچنے لگی کہ اب وہ واپس اس گھر میں کیسے جا سکتی ہے کہ جہاں سے بغیر اجازت نکل آئی تھی۔ وہ اب مجھے نہیں رکھیں گے۔ اس نے فاطمہ سے کہا، اب آپ بھی نہیں رکھیں گے تو میں کدھر جاؤں گی؟ ممتاز نے سمجھ لیا کہ باپ کے حکم کے آگے فاطمہ اور اس کا شوہر بے بس ہیں۔ بس اس نے گل رخ کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ایک دوست کے گھر لے گئے۔ دوست نے والدین کو بتایا کہ یہ ممتاز کی بیوی ہے، انہوں نے ایک دن یہاں ٹھہر کر کل گاؤں چلے جانا ہے۔ وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے بیٹے کی دوست کی بیوی جان کر کی خاطر مدارت کی۔ وہ رات یہ وہاں رہے۔ اگلے دن ممتاز گل کو لے کر وکیل کے پاس گیا اور کورٹ میں نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد 2 دن یہ ایک ہوٹل میں رہے۔ تیسرے دن ممتاز نے میرے ابو کو فون کر کے کہا کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، جس میں میری بہن اور بہنوئی میری طرف سے شریک ہوئے ہیں۔ آپ مہربانی سے چند دن گل رخ کو اپنے گھر میں رکھ لیں تاکہ اس دوران میں اپنے والد اور والدہ کو منا کر آپ کے پاس لا سکوں۔ اس طرح میں گل کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ پہلے تو وہ والد صاحب راضی نہ ہوئے، لیکن جب ڈاکٹر ممتاز نے اپنے وکیل سے بات کروائی تو اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ماسٹر ارشد اور ان کی مرحومہ بیوی کا لحاظ ہے، آپ گل کو چھوڑ جائیں، لیکن نکاح نامے کی ایک کاپی بھی ساتھ لیتے آئیے۔ ممتاز اپنے وکیل کے ساتھ نکاح نامے کی کاپی بھی لایا۔ وکیل نے گواہی دی کہ میں نے کورٹ میں ان کا نکاح ان کے بہنوئی کی موجودگی میں کروایا ہے۔ نکاح نامے کی کاپی ابو نے لے کر گل کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ممتاز چند دنوں کی مہلت مانگ کر چلا گیا۔ گل پہلے کی طرح ہمارے پاس رہنے لگی، لیکن اب وہ پرسکون نہیں تھی اور ہم بھی اس کے بارے فکر مند تھے۔ ممتاز بظاہر اچھا انسان نظر آتا تھا، لیکن وہ بھی اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھا، اپنے اخراجات کے لیے بھی والدین کا محتاج تھا، اسی لیے والدین سے یہ شادی خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ باپ سے کسی طور مقابلہ کرنا بھی نہ چاہتا تھا، ورنہ اس کا خرچہ بند کر دیتے تو تعلیم ادھوری رہ جاتی۔ ممتاز نے فائنل کا امتحان پاس کر لیا۔ اس دوران گل نے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بھی اب ہمارے پاس رہتی تھی، کیونکہ ممتاز ابھی تک اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے قابل نہ ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا، جو ہی میری آمدنی شروع ہو گئی میں آ کر گل اور اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا۔ وہ دن میں صرف 15 یا 20 منٹ کے لیے آتا تھا، وہ بھی ماہ 2 ماہ بعد، لیکن وہ فون پر بیوی سے رابطہ رکھتا تھا اور بیٹے کے خرچے کے لیے جو بن پڑتا دے جاتا۔ ایک دن ممتاز کے والد نے اسے بلوایا کہ جلدی پہنچو، تمہاری ماں بیمار ہے۔ وہ گاؤں گیا تو اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ بہت پریشان تھا کیونکہ شادی تو وہ کر چکا تھا، دوسری کیوں کرتا؟ اس نے باپ سے کہا، میں آپ کی بھتیجی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ باپ نے غصے سے کہا کہ تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ اپنی بہن کی پرواہ ہے جو تمہارے چچا کی بہو ہے۔ اگر تم نے ان کی لڑکی کو ٹھکرایا تو بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنے گا؟ اگر آج تم نے میری عزت رکھ لی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دوسری شادی میں خود کرواؤں گا۔ آج میری بات مان جاؤ۔ غرض ایسی باتیں کر کے برادری نے ممتاز سے بات منوا لی اور جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اس پر اس کی شادی سریا سے کرا دی گئی۔ شادی کے بعد اسے والد اور چچا نے کافی دن گاؤں سے باہر نہ جانے دیا۔ کہا کہ 3 ماہ تک تم اپنی دلہن کے ساتھ رہنا، بعد میں شہر چلے جانا۔ ادھر فاطمہ نے فون کر کے گل کو بتا دیا کہ ممتاز بھائی کو والد اور تایا جان مجبور کر دیا، اس کی شادی اس کی منگیتر سے کروا دی ہے۔ وہ بھی جلد تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن کچھ ماہ بعد ضرور آئے گا۔ تم تسلی رکھو اور گھبرانا نہیں۔ ہمارے خاندان میں 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے، لہذا تمہاری شادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہاری سوتن اپنی جگہ اور تم اپنی جگہ رہو گی۔ ہاں، کچھ عرصہ تم کو صبر سے انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ حالات معمول پر نہیں آ جاتے۔ گل رخ بہت روئی، لیکن سوائے صبر چارہ کیا تھا، اس لیے ابو نے بھی اس کی دل جوئی کی۔ کہا کہ تم پہلے بھی اس گھر میں رہ رہی تھی، اب بھی رہ رہی ہو، سڑک پر تو نہیں بیٹھی، صبر سے کام لو۔ مردوں کی ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، بیوی صبر کر لے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ممتاز کے حالات ٹھیک ہوں گے وہ تمہیں لے جائے گا۔ اس کے 2 سال بعد صرف 4 بار ممتاز کا فون آیا، لیکن وہ خود نہ آ سکا۔ اس طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہم نے بھی اس سے ختم کر دی۔ ابو گل کو سمجھاتے، بیٹی غم نہ کرو، تمہارا لڑکا بڑا ہو جائے گا۔ اگر تمہارا شوہر تمہارا نہیں بن سکا، ہم تو ہیں، یوں سمجھو کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو۔ ممتاز کا بیٹا 5 سال کا تھا، وہ ہو بہو اپنے باپ کی شکل پر گیا تھا۔ ہم حیران تھے کہ کیا ممتاز کو اپنے بیٹے کی بھی یاد نہیں آتی؟ گل رخ تو مرجھا کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کو ہی اپنا نصیب سمجھ لیا۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی اور رات کو سرونٹ کوارٹر میں جا کر سو جاتی۔ ایک ڈاکٹر کا بیٹا سرونٹ کوارٹر میں پل رہا تھا اور اس کی ماں کہنے کو منہ بولی بیٹی، لیکن اصل میں تو اب بھی ہماری ملازمہ تھی۔ لیکن ممتاز کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا۔ جب گل نے اس زندگی کو اپنا نصیب سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیا،
اس نے بظاہر ممتاز کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تو ایک دن اچانک وہ آ گیا۔ اس نے میرے والد کے قدم چھو کر معافی مانگی اور بتایا کہ اب مجبوریوں سے نکل آیا ہوں۔ میرے سسر جو میرے سگے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا ذاتی ہسپتال بھی سیٹ ہو گیا ہے جو میرے والد اور سسر کے مشترکہ سرمایے سے بنایا گیا ہے، اور میری بیوی نے بھی اجازت دے دی ہے کہ میں گل کو گھر لے آؤں تاکہ میرا بچہ کسی کے گھر پلنے کی بجائے ہمارے اپنے گھر میں پلے اور پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ سوریا ایک خاندانی عورت ہے، وہ میرے بیٹے کی خاطر سوتن کو بھی قبول کرنے پر تیار ہے۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہماری عورتوں کی سوچ شہری لوگوں سے مختلف ہے۔ میں نے اپنے والد کو بھی بتایا ہے کہ میں نے گل رخ سے نکاح کیا تھا اور میرا 5 برس کا بیٹا بھی ہے۔ میرے والد بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پوتا کسی کے سرونٹ کوارٹر میں پلے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے اور حالات ہمارے حق میں کر دی ہیں۔ یہ گل کی صبر کا نتیجہ ہے۔ والد صاحب نے ہی ایک کوٹھی شہر میں خرید کر مجھے دی ہے جو میرے کلینک کے پاس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوٹھی میں نے اپنے پوتے کے لیے لی ہے۔ ممتاز کی باتوں کے جواب میں ابو نے کہا، اپنے والدین کو پہلے اپنے پوتے کے پاس لے کر آؤ تو ہی میں گل کو تمہارے حوالے کروں گا۔ ممتاز بولا، جی بالکل، یہی اجازت لینے آیا ہوں کہ میرے والدین بھی پوتے کو لینے میرے ساتھ آئیں گے۔ آپ گل رخ کی رخصتی کی تیاری کر لیں کیونکہ میں آپ کو اپنی بیوی کے والد کی جگہ سمجھتا ہوں۔ گل کو بتایا گیا تو اس کے تن مردہ میں زندگی دوڑ گئی۔ وہ دن بھی آ گیا جب گل کی ساس اور سسر ڈاکٹر ممتاز اس کو لینے آ گئے۔ روتی ہنستی گل رخ کے ساتھ چلی گئی۔ بعد میں ہم اس کے گھر گئے۔ وہ اداس ہوتی تو ہمارے گھر اس طرح آ جاتی جیسے کوئی اپنی بیٹی میکے آتی ہے۔ اب اس کے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے۔ گل نے بہت دکھ اٹھائے لیکن اب وہ اپنے گھر میں آسودہ زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور مزے کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔